عدالتی تحویل میں موت، نظام عدل پہ داغ۔ اتر پردیش گزشتہ 7 برسوں میں پولیس تحویل میں 10 گینگسٹر کی موت ہو چکی ہے۔ 7 کو اس وقت قتل کیا گیا جب وہ مقدمے کی سماعت کے لیے عدالت یا پھر طبی جانچ کے لیے اسپتال جا رہے تھے۔ بقیہ 3 کی موت بیماری سے ہوئی۔ مختار انصاری کے معاملے کو ہی دیکھیں تو کئی پہلو ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ خاندان خود مختار انصاری کی شکایتوں کی منصفانہ جانچ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر مختار انصاری پر سب سے بڑا کیس کرشنانند رائے کے قتل کا تھا۔ گواہوں کے مکر جانے کی وجہ سے دہلی کی عدالت نے مختار انصاری اور ان کے ساتھی ملزمین کو جولائی 2019 میں بری کر دیا تھا، مگر بری ہونے والے 7 ملزمین میں سے 4 کی موت ہو چکی ہے۔ منا بجرنگی کو 2018 میں باغپت جیل میں قتل کر دیا گیا۔ راکیش پانڈے عرف ہنومان کو 2020 میں انکاؤنٹر ہو گیا۔ سنجیو جیون نامی ملزم کو لکھنؤ کی بھری عدالت میں 2023 میں گولی مار دی گئی، اور اب مختار انصاری نے عدالتی تحویل میں جمعرات 28 مارچ کو آخری سانس لی۔ انصاف کے لیے مانگتا رہا، انصاف نہیں ملا۔ مختار انصاری کا وہ خط اہمیت کے حامل ہو جاتا ہے جو انہوں نے 21 مارچ کو عدالت کو لکھا تھا۔ اس خط میں انہوں نے یو پی کے جیلوں میں زیر سماعت قیدیوں کے قتل کا واقعہ کا حوالہ دیتے ہوئے بطور خاص منا بجرنگی قتل کا ذکر کیا اور اندیشہ ظاہر کیا کہ انہیں بھی مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہیں کورٹ کو آگاہ کیا کہ 19 مارچ کو کھانا کھانے کے بعد اچانک ان کی طبیعت بگڑ گئی، انہیں الٹی ہوئی، جسم کی تمام نسوں میں کھچاؤ اور درد شروع ہو گیا۔ انہیں اندیشہ ظاہر کیا کہ انہیں کھانے میں زہر دیا گیا ہے۔ انہیں اپنے خط میں لکھا تھا کہ کھانا کھاتے ہی میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے اور ایسا لگا کہ میں مرنے والا ہوں، مجھے شدید بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کھانا کھانے سے پہلے میری طبیعت پوری طرح ٹھیک تھی۔ انہیں خط میں الزام بھی لگایا تھا کہ اس سے پہلے 40 دنوں میں انہیں 2 مرتبہ زہر دینے کی کوشش کی گئی۔ سلو پہلوان کے ثبوت کے طور پر انہیں کورٹ کو اپنے مکتوب میں یہ بھی بتایا تھا کہ مذکورہ زہر کھانے کی وجہ سے وہ سخت بھی بیمار ہوا اور اسے علاج ضرورت پیش آئی، جو جیل میں مینول کے تحت انہیں دیا جانے والا کھانا اس سے پہلے چکھا تھا۔ انہیں عدالت سے معاملے کی جانچ کے ساتھ ہی ساتھ اپنے علاج کے لیے میڈیکل بورڈ بنانے کی مانگ کی تھی۔ مختار انصاری کے مذکورہ خط کو پڑھے تو ایسا لگتا ہے کہ انہیں یقین تھا کہ میں جیل میں انہیں مار دیا جائے گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جیل میں میری جان کو خطرہ بڑھ گیا ہے، میرے ساتھ کبھی بھی کوئی انہونی ہو سکتی ہے۔ اس مکتوب کو نوٹس لیتے ہوئے کورٹ نے جیل میں سپرنٹینڈنٹ سے مختار انصاری کی صحت کی تفصیلی رپورٹ طلب کی تھی اور ان کے علاج کا مناسب بندوبست کرنے کا بھی حکم دیا تھا۔ اس سے 1 سال قبل مختار انصاری کے بیٹے عمر انصاری نے اپنے اس التجا کے ساتھ سپریم کورٹ تک پہنچے تھے کہ ان کے والد کو جیل میں قتل کرنے کی کوشش رچی جا رہی ہے۔ انہوں نے براہ راست ریاستی حکومت پر الزام عائد کیا تھا۔ 19 مارچ کے واقعے کے بعد سے مختار انصاری کی صحت تیزی سے خراب ہو رہی تھی۔ موت سے 2 روز قبل پیٹ کی درد کی وجہ سے انہیں اسپتال داخل کیا گیا، مگر 12 گھنٹوں میں ہی دوبارہ جیل بھیج دیا گیا۔ اس دوران ایک طرف جہاں ان کے بیٹے تھے تو ان سے ملنے نہیں دیا گیا، وہیں دوسری طرف ان کے علاج کے لیے تشکیل دی گئی ڈاکٹروں کی ٹیم پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ اس کی قیادت میں ایک سرجن کو دی گئی تھی، جبکہ یہ سرجری کا معاملہ نہیں تھا۔
इसी तरह जेल की इंतजामिया का कहना है कि रोज़ा रखने की वजह से उन्हें कब्ज़ और दीगर शिकायतें हो गई थी, जबकि उनके बेटे से होने वाली उनकी आखिरी बातचीत में सुना जा सकता है कि उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि वो कई दिनों से रोज़ा नहीं रख पा रहे थे। इसे पता चला जा रहा है, इसलिए वो मुकदमे की सुनवाई के लिए जेल में ही वाक़िया वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम तक नहीं जा सके। ऐसे सवालात हैं जो इन सिर्फ जेल अहकाम योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, बल्कि मुल्क के निज़ाम अदल पर भी बदनुमा दाग हैं। ये दाग उस वक्त धुल सकता है जब शिकवा शुबहात को दूर किया जाए। मुख्तार अंसारी के अहले खाना ने अगर पोस्टमार्टम एम्स से करवाने का मांग की थी, उसे तस्लीम क्यों नहीं किया गया था। इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हालांकि तस्दीक कर दी गई है कि मौत की वजह से हार्ट अटैक है, मगर मौत से कबल के वाक़यात और जेल अहकाम का रवैया इन सवालात को तवक़ीयत देता है जो उठाए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल भी कायम होता है कि क्या अदालती तहवील में मुलजिम महफूज हैं। मुख्तार अंसारी के लड़के उमर अंसारी ने साफ लफ्ज़ों में कहा था कि हमारे बाप का मेडिकल जांच जो कराई जा रही है उसे एम्स के डॉक्टर से कराई जाए। अगर सरकार साफ सुथरी थी तो क्यों नहीं कराया, ये सवाल रखते हमेशा कायम रहेगा। इस सवाल को सुनने की ज़रूरत थी। मुख्तार अंसारी के लड़के सुप्रीम कोर्ट में आग्रह कर रहे थे कि हमारे बाप को कि दूसरे अदालत में दूसरे जेल में भेज दिया जाए और वहाँ हमारे बाप की वहाँ पे इलाज कराया जाए और वहाँ रखा जाए और किसी दूसरे न्यायालय में हमारे बाप की सुनवाई की जाए। क्यों नहीं की गई? ये भारत के इतिहास में ये सवाल खड़ा रहेगा, हमेशा पूछा जाता रहेगा। G72 न्यूज़ के लिए नाजिम रजा की विशेष रिपोर्ट। देखो सुनो जी, सुनो हाँ, निकालो फिर तुम निकालो उसको, चलो निकालो।